پیش خدمت ہے کہانی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرن آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اسی لمحے بصرہ شہر کے دروازے سے دو مسافر تیزی سے نکلے اور سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ دونوں مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو تجارت کے سلسلے میں بصرہ آئے تھے۔ انہوں نے اپنا مال بیچ کر خوب منافع کمایا۔ ان میں ایک کا نام ابو صالح اور دوسرے کا نام حیدر تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے، مگر ان کی فطرت اور مزاج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جب وہ بصرہ آئے تو ان کے ساتھ اور بھی بہت سے تاجر تھے، لیکن سب اپنا مال بیچنے کے بعد اگلے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو صالح اور حیدر کا بھی ارادہ قافلے کے ساتھ جانے کا تھا، مگر ابو صالح کی بیوی بیمار تھی، اسی لیے حیدر نے اپنے دوست کو تنہا چھوڑنے کے بجائے بغداد واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ واپسی کا یہ سفر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دونوں دوست تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج نکلنے سے پہلے کافی فاصلہ طے کر لیں، کیونکہ دن کے وقت صحرائی راستے پر سفر کرنا نہایت دشوار ہوتا۔ گرمیوں کے دن تھے، صحرا تندور مانند دھک رہا تھا اور ہر وقت آندھی یا ریت کے طوفان کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اس لیے وہ مسلسل چلتے رہے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی بصرہ کی آبادیوں سے بہت دور نکل آئے۔ ابو صالح نے اپنے دوست سے کہا، حیدر، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر آرام کر لیں۔ قریب ہی ایک نگلستان ہے، وہاں سایہ اور پانی دونوں میسر ہوں گے۔ سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ سفر شروع کر لیں گے۔ حیدر نے اس بات سے اتفاق کیا۔ دونوں نے ریگستان کے قریب رک کر پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں حیدر کا لالچ ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے دوست، تم 5000 درہم کا مال لائے اور اتنا ہی منافع کما لیا، جبکہ میں نے صرف 2000 درہم کا نفع حاصل کیا۔ کاش میں قافلے کے ساتھ مزید آگے گیا ہوتا تو بہت سا مال خرید کر اور زیادہ کمائی کرتا۔ ابو صالح نے مسکرا کر جواب دیا، دوست، خدا کا شکر ادا کرو، تم 1000 درہم کا مال لائے تھے اور اب تمہارے پاس 3000 ہیں، ناشکری مت کرو۔ مگر حیدر کے دل میں حسد کی آگ جل چکی تھی۔ وہ بار بار کہنے لگا، کاش میں 10,000 درہم کا مالک بن پاتا۔ اتنے میں دونوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابو صالح جلد ہی گہری نیند سو گیا، مگر حیدر کی آنکھوں سے نیند کو سو دوری تھی۔ وہ اب بھی دولت کے خیالوں میں گم تھا۔ چپکے سے ان نے ابو صالح کے سامان میں ہاتھ ڈالا اور درہموں کی تھیلی نکال لی۔ پھر اس نے اپنے سوئے ہوئے دوست کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ چہرہ جس میں مخلص اور بھروسہ جھلک رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک آواز اٹھی، اے بدنیادت آدمی، کیا تو اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ دھوکہ کرے گا؟ لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ یہ سوچ کر حیدر کے دل میں ندامت جاگی۔ اس نے تھیلی دوبارہ اپنی جگہ رکھ دی، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ اسی دوران ابو صالح کا اونٹ تڑپنے لگا۔ حیدر دوڑا تو دیکھا کہ زہریلے سانپ نے اونٹ کو کاٹ لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو جگایا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، اونٹ مر چکا تھا۔ اب شمال کی سمت سے ہلکی ہوا چلنے لگی، جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ حیدر نے کہا، دوست، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم طوفان کی زد میں آ جائیں۔ مگر ابو صالح نے جواب دیا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو حیدر؟ ہم کھلے میدان میں طوفان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بہتر ہے کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں اور طوفان کی تھمنے کا انتظار کریں۔ حیدر اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخرکار ابو صالح نے
اس کی بات مان لی، لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ریت کا طوفان اچانک ان پر ٹوٹ پڑا اور یوں کہ دونوں اونٹوں سے نیچے اتر کر ان کی اونٹ میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ ریت کا طوفان شدت اختیار کر چکا تھا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، فضا میں ریت کے بھگولے ناچنے لگے۔ دونوں دوست اونٹوں کے پاس زمین پر جھلک کر بیٹھ گئے تاکہ ریت سے بچ سکیں، مگر طوفان کا زور اس قدر تھا کہ ریت ان کے جسموں میں جھپکی چلی جا رہی تھی۔ حیدر نے دیکھا کہ ابو صالح کے قدم طوفان میں اکھڑنے لگے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حیدر کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اس کے مردہ ضمیر نے اسے پکارا، حیدر، اس سے بہتر موقع تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ اس طوفان میں ڈوب گیا تو اس کا سارا مال تیرا ہو جائے گا۔ لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ دھیرے سے اپنے اونٹ کو کھول کر آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا تو اپنے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے سکتا تھا، مگر دولت کا جن ان کے دل میں جاگ چکا تھا۔ ابو صالح چیخ کر بولا، حیدر، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، مدد کرو، مگر حیدر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ریت کے شور میں اس کی آواز دب گئی، پھر ایک لمحے بعد صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی رہ گئی اور ابو صالح ریت کے طوفان میں کہیں گم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا۔ حیدر نے چاروں طرف دیکھا، صحرا سنسان پڑا تھا، ریت کے ٹیلے بدل چکے تھے اور ابو صالح کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور دل ہی دل میں ایک سوچنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، اب یہ سارا مال میرا ہے۔ اس کے دل میں شرمندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ اس نے اپنے دوست کی موت کو اپنے لیے ایک موقع سمجھا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ آخرکار بغداد پہنچ گیا۔ جب لوگوں نے ابو صالح کے بارے میں پوچھا تو حیدر نے آنکھوں میں آنسو بھر کر جھوٹ بولا، میں نے بہت کوشش کی مگر طوفان بہت شدید تھا، میرا دوست ریت میں دب گیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ سب نے افسوس کیا اور ابو صالح کی بیوی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے گھر میں ماتم کی فضا چھا گئی۔ دن گزرتے گئے، حیدر کی تجارت بڑھنے لگی، وہ دن رات دولت کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب وہ بغداد کے امیر تاجروں میں شمار ہونے لگا، مگر اس کے دل کا ضمیر مر چکا تھا۔ اسے کبھی اپنے دوست کی بیوی یا بچوں کا خیال نہ آیا، نہ کبھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوا۔ لالچ نے اس کی آنکھوں میں ایسا پردہ ڈال دیا کہ اس کے لیے صرف دولت ہی خدا بن چکی تھی۔ ایک دن وہ کئی تاجروں کے ساتھ قیمتی سامان خریدنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے قافلے میں ریشم، زیورات اور نادر اجناس بھری ہوئی تھی۔ قافلہ اتنا بڑا تھا کہ بغداد کے بازار خالی محسوس ہونے لگے۔ ادھر جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو اسی وقت بغداد کے دروازے پر ایک بدحال فقیر داخل ہوا۔ پھٹے پرانے کپڑے، چہرہ دھول سے اٹا، جسم کمزوری سے لرزا ہوا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گلیوں سے گزارا اور ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے جا رکا۔ اس نے ایسا سے دستک دی، اندر سے ایک کمزور سی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ عورت نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت اور صدمے سے چیخ اٹھی، ابو صالح، کیا یہ تم ہو؟ وہ شخص کمزور آواز میں بولا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر گئی، زارو قطار رونے لگی۔ ابو صالح کے لرزے ہوئے ہونٹوں سے کمزور آواز نکلی، ہاں میں ہی ہوں تمہارا شوہر۔ ابو صالح یہ سنتے ہی اس کی بیوی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑ آیا۔ وہ دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اسے سنبھالا، پانی پلایا اور بار بار کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب لوگ کہتے تھے کہ تم ریت کے طوفان میں دب گئے۔ ابو صالح نے لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگا تھا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے جب طوفان نے ہمیں گھیر لیا۔
तो हैदर ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। मैंने उसे पुकारा लेकिन वो पलट कर भी ना देखा। मैं रेत के तो बे में दब गया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला। कई घंटों बाद एक काफिला वहाँ से गुजरा। इन लोगों में मेरी सांसों की आवाज सुनी, मुझे निकाला और बसरा पहुँचाया। मैं कई दिन बीमार पड़ा रहा, मगर आखिरकार खुदा के करम से सेहत याब हुआ और जब चलने के काबिल हुआ तो सीधा बगदाद वापस आ गया। ये सुनकर उसकी बीवी के चेहरे पर गुस्से और दुख के आसार नुमाया हो गए। वो रोहासी आवाज में बोली, वो बदनियादत शख्स उसी शहर में तो है। जब वो वापस आएगा तो मैं उससे एक एक पाई वसूल करूंगी। अबू साला ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, नहीं ऐसा ना करना। उसने धोखा जरूर दिया, मगर मैं इंतकाल नहीं लेना चाहता। मुझे यकीन है कि खुदा इंसाफ जरूर करेगा। हम अगर सब्र करें तो रब खुद बदला लेता है और वही बेहतरीन मुनस्सिफ है। वक्त गुजरता गया। अबू साला जो कुछ थोड़ा बहुत घर में बचा था वो बेचकर छोटा सा कारोबार शुरू किया था। उसने दिन रात मेहनत की, दयानतदारी से तिजारत की और अल्लाह ताला ने उसके रिज्क में बरकत अता कर दी और वो दरबार संभलने लगा। अब वो दोबारा संभलने लगा। उसकी ईमानदारी की शोहरत फैलने लगी, लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसके कारोबार में तेजी से तरक्की होने लगी। इधर दूसरी तरफ हैदर अपने बड़े काफिले के साथ मुल्क शाम पहुंच चुका था। उसने वहां अपना सारा माल बड़ी कीमत पर बेचा और खूब मुनाफा कमाया। लालच की आग अब मजीद बढ़ने लगी थी। वो सोचने लगा था, अब वापस जाने की क्या जरूरत, क्यों ना कुछ नया माल खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो जाऊं, वहाँ मुनाफा और ज्यादा होगा। चनाचे उसने ऐसा ही किया। वो अपने काफिले समेत मिस्र की तरफ रवाना हो गया। अब वो शोहरत, दौलत और गरूर के निशे में था, मगर किस्मत का पहिया घूमने वाला था। अबू साला ने दयानतदारी का रास्ता चुना था और वो बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था, जबकि हैदर ने लालच का रास्ता अपनाया था और वो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा था। हैदर अब एक दौलतमंद ताजरीन बन चुका था। मिस्र के बाजारों में इसका चर्चा होने लगा था। लोग इसके काफिले की शान और शौकत देखकर हैरान रह जाते। ऊँटों पर रेशमी कपड़े, कीमती जेवरात, खुशबूदार अत्तर और नादिर जवाहरात लदे हुए थे। उसके दिल में गरूर आ चुका था। वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगा था। उसके होंठों पर हर वक्त यही अल्फाज होते, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा नसीब मेरे साथ देता है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन वो भूल चुका था कि गरूर हमेशा जवाल का पेश खैमा है। चंद दिन बाद जब उसने वापसी का इरादा किया तो उसका काफिला मिस्र से बगदाद की सिमत रवाना हुआ। रास्ते में कई दिन तक सब कुछ पुरअमन रहा, मगर जब वो एक सुनसान रेगिस्तान के करीब पहुंचे तो दिन की थकन के बाद सब लोग आराम के लिए ठहर गए। हैदर को उस रात एक अजीब सा वहम हुआ, जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो, कोई खामोशी से उसे देख रहा हो। दिल में बेचैनी सी महसूस हुई, मगर उसने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। दिल में कहने लगा, मैं इतना बड़ा ताजिर हूँ, मेरे साथ दर्जनों मुहाफिज हैं, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ये सोचकर वो सो गया। लेकिन आधी रात गुजरते ही रेगिस्तान की खामोशी फिजा में अचानक हंगामा पड़ गया। दूर से घोड़ों के समूह की आवाजें गूंजी और पलक झपकते में दर्जनों लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया। वो सहराई रहजन थे, जिन्हें लोग सहराई भूत कहा करते थे, क्योंकि वो रात के अंधेरे में अचानक आकर सब कुछ लूट लेते और किसी को जिंदा नहीं छोड़ते थे। काफिले के मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। चंद लम्हों में चीख और पुकार, घोड़ों के हनहनाहट और तलवारों की झनकार में फिजा गूंज उठी। हैदर ने अपने खैमों से बाहर निकलकर देखा, चारों तरफ आग लगी हुई थी, ऊंट भाग रहे थे और ताजिर जमीन पर गिरे हुए चीख रहे थे। वो भी एक तलवार संभाल कर लड़ने लगा, मगर जल्द ही जख्मी हो गया। उसके कंधे
پر گہرا زخم لگا اور زمین پر گرتے ہوئے اس کے سامنے سارا مال جس پر وہ ناز کرتا تھا ریت میں بکھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں لٹیروں نے پورا قافلہ لوٹ لیا۔ جب صبح کا سورج نکلا تو وہاں صرف راکھ، ریت اور خون باقی تھا۔ حیدر زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا، نہ مال رہا، نہ غرور، نہ ساتھی۔ اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکلے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب وہ وہی شخص تھا جو کل دوسروں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتا تھا اور آج خود ہے یار و مددگار صحرائی دھول میں تڑپ رہا تھا۔ اسے اپنے دوست ابو صالح کی وہ آواز یاد آئی جو طوفان میں چیخ چیخ کر مدد مانگ رہا تھا۔ وہ منظر اس کے دل میں خنجر کی طرح چمنے لگا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ سب اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جب وہ بم شکل اٹھا تو باقی تاجر اسے دیکھ کر بولے، حیدر اب ہم کیا کریں، سب کچھ لٹ گیا۔ حیدر نے شکستہ دل سے جواب دیا، تم سب بغداد لوٹ جاؤ، میں اسی حالت میں واپس نہیں جا سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میں یہیں ملک شام میں رہوں گا، شاید قسمت مجھ پر رحم کرے۔ یوں وہ سب رخصت ہو گئے اور حیدر جو کبھی قافلوں کا امیر تاجر تھا اب اکیلا زخمی اور خالی ہاتھ صحراؤں میں بھٹکنے لگا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دمشق پہنچا، مگر اب اس کے پاس نہ رہنے کو جگہ تھی نہ کھانے کو کچھ۔ آخر کار وہ ایک فقیر بن گیا، بازار کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے پر مجبور۔ غرور خاک میں مل چکا تھا اور لالچ کا خمار ٹوٹ گیا تھا۔ اب وہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، ہر رات اسے خواب میں ابو صالح کی آواز سنائی دیتی، حیدر مجھے کیوں چھوڑا تھا۔ دمشق کے بازاروں میں دن چڑھتا تو رونق لگ جاتی، تاجر اپنی دکانوں پر بیٹھ جاتے اور راہگیر خرید و فروخت میں مصروف ہوتے۔ انہیں بازاروں کے ایک کونے میں ایک خستہ حال فقیر بیٹھا رہتا، چہرے پر دھول، جسم پر چھتڑے، آنکھوں میں پچھتاوے اور مایوسی کے سائے۔ یہ وہی حیدر تھا جو کبھی بغداد کا مشہور تاجر تھا، جس کے قافلوں کی گھنٹیاں پورے شہر میں گونجتی تھی، اور آج وہ چند سکے مانگنے پر مجبور تھا۔ ہر رات وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ڈوب کر روتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، میں نے اپنے دوست کے ساتھ ظلم کیا، میں نے لالچ میں آنکھیں بند کر لیں، اب مجھے معاف کر دے۔ ایک دن وہ خود سے بات کرنے لگا، حیدر کب تک اس حالت میں جیتے رہو گے؟ جا بغداد واپس جا، ابو صالح کی بیوی سے سب کچھ سچ سچ کہہ دے، شاید وہ تجھے معاف کر دے، شاید تجھے سکون مل جائے۔ لیکن پھر خوف نے اسے روک لیا، نہیں، وہ مجھے دیکھے گی تو نفرت کرے گی، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی کشمکش میں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن جب بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا، اچانک ایک شور مچا، سب کی نظریں ایک ہی سمت اٹھ گئیں۔ ایک بڑا تاجر قافلے کے ہمراہ شہر میں داخل ہو رہا تھا، اونٹوں پر قیمتی مال، ارد گرد خدمتگار اور لوگوں میں خیرات بانٹنے ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ حیدر نے تھوڑی سی امید کے ساتھ ساتھ پھیلایا کہ شاید وہ بھی کچھ دے دے، مگر جیسے ہی اس نے اس تاجر کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ چہرہ، وہ انداز، یہ تو ابو صالح تھا۔ اس کی سانسیں رک گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور دل میں دعا کی، یا اللہ، وہ مجھے پہچانے بغیر گزر جائے۔ مگر نیک دل ابو صالح کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ وہ رک گیا، چہرے پر غور کیا اور اگلے لمحے حیرت سے بولا، حیدر، کیا یہ تم ہو؟ حیدر کانپتے ہوئے اٹھا، قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، ہاں، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے تمہیں طوفان میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ غداری کی، تمہارا حق مارا اور تمہیں مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ ابو صالح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کوئی گلہ نہ کیا، کوئی ملامت نہ کی، بس اپنے کمزور دوست کو سہارا دیا، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، حیدر،
اگر خدا نے مجھے زندہ واپس بھیج دیا تو یقیناً کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، شاید اسی دن کے لیے تاکہ میں تمہیں معاف کر سکوں۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا، خدا بھی تمہیں معاف کر دے۔ اس لمحے حیدر زاروں قطار رونے لگا، اس کے دل پر سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ سچی توبہ اور سچی دوست دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ابو صالح نے اسے اپنے ہاتھ بغداد واپس لے گیا، وہاں اس کی مدد کی، اسے تجارت کے قابل بنایا، اور رفتہ رفتہ حیدر دوبارہ سنبھلنے لگا، مگر اب اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ دیانتدار، نیک اور شکر گزار انسان بن گیا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے یہ احساس رہا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر سچائی اور دیانتداری ہمیشہ سرخرو کرتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دولت کا لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، دوستی، ایمان اور سکون سب چھین لیتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ کرے، سچ بولے اور دیانتداری اختیار کرے تو اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی عزت دے دیتا ہے۔